تلاش کر خیر راہ نجات ہے خیر کی بات کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خیر الورا پر درود و سلام کے ساتھ خیر رمضان میں خوش آمدید. السلام علیکم ایوری ون. آج الحمدللہ 11 رمضان المبارک ہے اور جو رحمت کا عشرہ ہے وہ گزر گیا اور مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. میں صنم جنگ اور ذیشان افضل آپ کے ساتھ ہیں. خیر کا مہینہ، خیر رمضان، ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں سب دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی خیر بانٹی. آئیں آپ اور ہم مل کر اس خیر کے سفر میں اپنا حصہ جاری رکھیں. کیونکہ ہم خیر کی بات کر رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے ذیشان ہم بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں خیر سے اور جنرلی بھی تمام لوگوں سے، دیکھنے والوں سے سیفٹی کے اوپر ہم بات کریں. اور میں اس چیز سے شروع کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل کے بہت عزیز ہے، میری محبت ہے اور میرے لیے وہ سب کچھ ہے، میری بیٹی. جب ہم سیفٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے، ماں کے لیے سب سے پہلے اس کی اولاد سامنے آتی ہے. جب سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو کس طرح پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ہمارے بھی کچھ سرٹن ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی ذیشان. ایز اے مدر، پہلی بیٹی میری، پہلی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازی تو میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو اس کے بارے میں، جس کی وجہ سے کہ میں کہتی تھی نہیں یہ نہ اس کو کوئی ملازم اس کو ٹچ کرے، نہ کوئی بھی اس کو ٹچ کرے، نہ کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. میں اتنا زیادہ فنکی ہوتی تھی اور لوگوں کو برا بھی لگتا تھا. فرسٹ ٹائم مدرز کے ساتھ ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ میں کس وجہ سے ہوئی تھی، بیکاز میں نے ایسے اتنے واقعات سنے ہیں بچوں کے بارے میں، چائلڈ ابیوز کے بارے میں، کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ماں ہوں میں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں میری بیٹی کو کچھ بھی نہ ہو، کوئی غلط چیز اس کے ساتھ نہ ہو. تو اس لیے اور چاہے وہ اپنی کلاس میں جا رہی ہو، کلاس سے آ رہی ہو، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جا کر چھوڑوں، جا کے لاؤں. ساتھ جاتی ہے، آپ خود چھوڑنے میں خود جاتی ہوں، خود چھوڑنے جاتی ہوں. One of the best things that a parent can do is to drop their own child to the school themselves. I pick her, I drop her if I'm not available. یا تو میری اماں ہوتی ہیں، یا تو میری بہن ہوتی ہے، یا تو میری ساس ہوتی ہے. کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے میری بیٹی کے ساتھ ہمیشہ. اور آج کل جیسے آپ کو بھی پتا، آپ بھی یوتھ کے مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں، تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو سیفٹی ایٹ ورک پلیس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اب بچوں میں سیفٹی مجھے بتائیں کتنی ضروری ہے پیرنٹس کے لیے بھی، کہ وہ بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ اینڈ ادروائز آلسو. سنم، آپ نے بہت سینسیٹیو ٹاپک چھیڑا ہے. آج کا ہمارا ویسے موضوع بھی آگے خطرہ ہے. بالکل. وی ول ڈسکس ویریس ایسپیکٹس آف سیفٹی. بٹ جو سیفٹی جس سے آپ نے اسٹارٹ کیا، اور کیونکہ آڈینس میں بھی ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سنم نے بہت سینسیٹیو اور انتہائی ویری کلوز ٹو اے پیرنٹس ہارٹ. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو جتنے کیسز جو ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ وی ڈو ناٹ ٹیک ریسپانسبلٹی. یہ ایز اے فادر اینڈ اے مدر آپ کی اور ہماری میوچل ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت میں اس کو بتائیں سیف ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ویئر اے ڈاکٹر کین ٹچ یو، ویئر دا فیملی کین ٹچ یو، پیرنٹس کے ساتھ ٹچ کیا ہے. بیکاز دیکھیں چھوٹا بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، ابھی اس کا مینٹل لیول اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں گی. میری بہن کیونکہ ڈیزائنر ہے تو درزی آتے رہتے ہیں اور لایا کہ بہت کپڑے بنتے رہتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے بولا اپنی بہن کو کہ یہ مجھے جوڑا بنوانا ہے، اور میں انفیکٹ درزی کے پاس لے کے گئی تو میں نے وہ میجرمنٹ ٹیپ لے لیا نا. اب میری بچی صرف 5 سال کی ہے، میں نے میجرمنٹ ٹیپ لے لیا اور میں نے کہا جی ماں صاحب مجھے بس اتنا بتائے گا کہ میں صحیح سے میجر کری. تو ان کو تھوڑا سا برا لگا. انہوں نے کہا کیوں؟
میں نے کہا ماں صاحب برا نہ مانیے گا لیکن اسکول میں اور ویسے بھی ہم بچوں کو یہی چیز سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح آپ کو جنرلی بھی آپ کو نہ ٹچ کرے تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ بالکل صحیح کہہ اگر رہی میں ہیں کہوں آپ. کہ نہیں ٹھیک ہے یہ تو ماسٹر صاحب ہے کچھ نہیں ہوتا یہ تو بچہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکے گا کہ کس کو الاؤڈ ہے کس کو الاؤڈ نہیں ہے. وہ 5 سال کی بچی ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی. اچھا یہ بھی تو چلو کسی اور نے خدا نہ خواستہ اگر مجھے کبھی ٹچ کیا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا. تو دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین موجود ہیں اور جتنے والدین دیکھ رہے ہیں دونوں والد اینڈ والدہ both of you are key and critical core pillars of this training at your home. آپ بچوں کو بٹھائیں. آج اس پروگرام کی توسط سے صنم میں سب کو پیرنٹس کی بات کہتا جاؤں آج ہی اس پروگرام کے اینڈ ہونے پر چلے میں اٹھا بھی لیتا ہوں بالکل ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی میں 2 قدم اتروں کہ نہیں اتروں. تو چلیں یہ چیز چلتی اچھا ہے آڈینس کو پتہ چلے ہم سے بھی کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے بٹ اینی ہاؤ. تو آپ ناظرین کو دیکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ پلیز آج ہی اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ واٹ از دا سیف ٹچ از دا بیڈ ٹچ واٹ آر دا رائٹ پیپل جو اگر ٹچ کریں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے صنم تو بچوں کو سیفٹی اسٹینڈرڈز پتہ ہونے چاہیے. کہاں بھاگنا ہے کس کو آواز دینی ہے کدھر جانا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ والدین ان کو سکھائیں یہ ساری چیزیں جو ذیشان کہہ رہے ہیں. ذیشان ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتاؤں گی. میں اور میری دوست گاڑی میں تھے اور ہم رکے. میری دوست ڈرائیو کر رہی تھی تو ان کو کچھ چیز منگائی تو جیسے وہ نہیں آ جاتے لڑکے جی باجی بتائیں کیا آپ کو چاہیے. تو اس نے بتایا کہ مجھے چپس چاہیے وہ جو نہیں ہوتے 10 روپے کے مزیدار چپس اب تو 25 کے ہو گئے. تو اس نے یہ پیسے اس کو دیے اور جس طرح اب تو میں نے کہا وہ 10 روپے کے جو 25 کے ہو گئے اور شاید 50 کے. تو وہ انہوں نے ہاتھ باہر نکالا پیسے دینے کے لیے. جس طرح اس شخص نے پیسے اس سے لیے ہیں وہ بہت ہی ان اپروپریٹ طریقہ تھا. تو وہ فریز ہو گئی اتنی بڑی میرے جتنی ہے وہ فریز ہو گئی اور میں بھی دیکھتی رہ گئی نا فار اے سیکنڈ. اور میں نے کہا ڈڈ ہی جسٹ مطلب یہ تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آیا. تو کہتی ہے آئی تھنک سو. تو دیکھیں ایک بچہ ایک بچی ہے اگر اس کو ابھی سے آپ سکھائیں گے نا تو خدا نہ خواستہ کبھی اس کے ساتھ ایسا ہوگا کچھ تو وہ ریئیکٹ کرے گی. وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ وہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی. دیکھیں یہ پریپریشن ضروری ہے کہ اس سچویشن میں ٹیکل کیسے ہونا ہے کیونکہ اب وقت ہوتا جا رہا ہے نعت کا. بالکل ہمارے ساتھ یہاں ہماری ثنا خواہ موجود ہیں, عائشہ فاروق بھی موجود ہے اور ہمارے ساتھ یہاں سیرش اوان موجود ہے جن سے ہم ریکویسٹ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثنا خوانی کی نعت پیش فرمائیں. حبیب رب العلا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع راز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد. بہت خوبصورت, تھینک یو سو مچ سیرش. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اسکالر موجود ہیں مفتی شعیب صاحب آل دا وے فرام چائنا. چلے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہوپفلی آپ کا چائنا میں رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. بالکل مفتی صاحب, آج ہم بات کریں سیفٹی کے حوالے سے. تو مجھے بتائیں ہمارا دین پیرنٹس کو کیا انسٹرکشنز دیتا ہے کہ بچوں کی سیفٹی کس طرح کریں؟ شریعت اسلامیہ میں بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے خود قرآن مجید نے جا بجا مختلف مواقع پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مومنین کو اور مسلمین کو مخاطب فرمایا ہے. کبھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کبھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اس سارے ذخیرے کو دیکھا جائے, اس سے جو سبق نظر آتا ہے, جو سبق نکلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت, اس کا خیال رکھنا, انہیں اچھی صفات سے مزین کرنا, ان میں ہمت, حوصلہ, تحمل, بردباری, اعتماد کی صفات ان کے اندر پیدا کرنا, یہ والدین کی شرعی اسلامی اخلاقی ذمہ داری ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا نوجوانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا معشر الشباب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں, نبوت
خود معصوم بچوں کی معصوم اداؤں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات سامنے آتے ہیں۔ بہت ہی اہم نکات پہ مفتی صاحب آپ نے بات کی۔ میں صنم چاہوں گا دیکھیے مفتی صاحب کا چائنا میں ہونے کا کچھ فائدہ اٹھا لیں ہم۔ دیکھیے پاکستان میں ہمارا مساجد میں جانا زیادہ ہوتا ہے، رمضان میں ہم مساجد زیادہ جاتے ہیں، بٹ ہمیں مساجد میں سیفٹی کے سٹینڈرڈز نظر نہیں آتے، کوئی فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہوتا، کوئی ایسی ہیپیزرڈ جائے۔ تو چائنا میں مساجد میں سیفٹی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ جی بالکل، مساجد کے اندر حفاظت کے وہ تمام قوانین جو گورنمنٹ کی طرف سے پورے ملک کے اندر نافذ کیے گئے ہیں، مساجد میں بھی اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ مساجد میں باقاعدہ ایمرجنسی گیٹس الگ سے بھی ہوتے ہیں، ایگزٹ گیٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ وہاں سے فوراً نکل سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف ایک راستہ ہو بلکہ اس کے لیے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا راستہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فائر بریگیڈ کا ایک پورا پراپر نظام موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی جگہ پر مسجد کے پورے احاطے کے اندر کہیں پر بھی ٹیکنیکلی طور پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک اس کے الارم بج جاتے ہیں، اور پھر جو گورنمنٹ کے متعلقہ ادارے ہیں وہ چند منٹوں کے اندر ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں آل دا وے چائنا سے جوائن ان کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن درود پاک کے ساتھ بریک کی طرف بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیر کا سفر یہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ اب ہمارے مہمانوں نے جوائن کر لیا ہے صنم۔ بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جن کو میں انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہوں۔ ہماری مستقل مہمان میمونہ مرتضی ملک۔ کیا حال ہے میمونہ آپ کا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ آج جن لوگوں نے ابھی جوائن ان کیا ان کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہم سیفٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ لیبر فورس ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، کچھ بھی ہو، ہم اوور آل سیفٹی کے بارے میں بات کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کے علاوہ جنرلی بھی سیفٹی ہم کس طرح اپنی اور تمام کام کرنے والوں کے لیے کس طرح ہم بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مظہر عباس صاحب، ریسکیو ٹرینر سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن بھی ہے آپ، ممبر آف فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن بھی ہے۔ آج تو آپ سے بہت سارے سوال ہوں گے، لیکن جی ہمارے ساتھ نجم خان صاحب موجود ہیں، فاؤنڈر ہیں تائیکوانڈو ان پاکستان کے۔ کیونکہ اتنی بڑا انٹروڈکشن ہے ان کا ماشاءاللہ، ان طرح کا ایکسپیرینس ہے۔ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ 8 ڈان کی بات ہو رہی تھی، پتہ لگا 9 ڈان ماشاءاللہ سے، اور بلیک بیلٹ، آرم فورسز کی ٹریننگ، اولمپئن، ٹریسنگ، اولمپئن، اور ماشاءاللہ اگر ان کی تعریف کی اگر ہم کرتے رہے تو ہمارا پورا سیگمنٹ سنم شاید ختم ہو جائے گا۔ ان سے ملاقات رہے گی۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف اسلم صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر عاطف اسلم جامعہ کراچی سے منسلک ہیں، یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو آگے خطرہ اور جو سیفٹی کی بات کر رہے ہیں، عاطف بھائی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم یہ ایکسپیرینس جانیں کہ یوتھ کے مسائل سیفٹی ریلیٹڈ کیا بالکل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہر کسی کے مسائل ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں میمونہ آپا آپ سے کہ سیفٹی اور ہمارا دین کیا بتاتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسلام نے جو چیز حرام کی ہے نا انسان کی انسان پر، اس میں ہے ہی جان، مال اور عزت۔ آپ کسی کی ان تینوں چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، سیدھا سیدھا اصول ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کی جان قیمتی ہے، مسلمان کا مال قیمتی ہے، مسلمان کی عزت مقدس ہے۔ آپ انسان کی ان تینوں چیزوں پر کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بالکل سیدنا عمر فاروق کا بہت پیارا ایک واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے بازار میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بہت زیادہ وزن اٹھائے جا رہا ہے اور اسے چلا نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے پہلے تو اس کی مدد کی، اس کا سامان اس کے جگہ تک پہنچاتے ہوئے پوچھا راستے میں کہ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔
تو اس وقت سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ رول بنایا جو پہلی بار اس دنیا میں بنا اور اب پوری دنیا میں پھیلا ہے، ریٹائرمنٹ اور پینشن والا۔ 1400 سال پہلے ریٹائرمنٹ پینشن کے رول آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری خدمت کر کر کے اپنی ہڈیاں گلا کے بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کی سیفٹی کیا ہے؟ جسٹ اب امیجن وہ اس اپنا وقت کھانا کہاں سے کھائے، وہ اب اپنا رہن سہن کہاں سے پورا کرے، تو اس کی لیونگ جو ہے اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ۔ جہاں جس کے لیے وہ کام کرتا رہا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے بیت المال میں پہلا وظیفہ بوڑھوں کے لیے بنایا، بوڑھوں کے لیے زبردست کہ جو اب محنت نہیں کر سکتے، جن کو کما کے کھلانے والا کوئی نہیں، اب وہ بیت سو المال بیسکلی آپا جو کانسیپٹ ہے پینشن کا، ریٹائرمنٹ فنڈ کا، وہ بیسکلی ادھر سے حضرت ہی عمر آیا ہے، فاروق نے سب سے لیکن پہلے سر اس کی بنیاد سوشل رکھی۔ ویلفیئر کی بنیاد رکھی، جس میں سب سے پہلے بوڑھوں کا، پھر بیواؤں کا، پھر یتیموں کا، پھر اسٹوڈنٹس کا۔ بالکل، اور تمام دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے شخص محفوظ رہیں، کوئی ان کو پرابلم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہی ہے تو ہے جو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو پرابلم نہ ہو اور وہ محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارا کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق ہے، آپ سے گپ شپ لگتی رہتی ہے، کبھی ایک پوزیشن کبھی دوسری پوزیشن۔ اچھا، ہم کارپوریٹ کوڈ اور کارپوریٹ ایتھکس لکھتے ہیں اور یہ ریٹائرمنٹ اور پینشن پلان، یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی سنم کہ یہ جو ہم آج کارپوریٹ گائیڈ لائنز بناتے ہیں، اسلام نے اس کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی۔ کاش کہ ہم اپنے دین کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھ کر امپلیمنٹ کر سکے تو ہمیں مسائل نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بلیک بیلٹ، ڈان، ساری چیزیں آپ کی تعریف میں مجھے وہ کلمات سمجھ نہیں آ رہے کہ میں ایکسپیرینس۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سیٹ پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے انڈر ٹریننگ لے چکے ہیں، وہ ہم نے بریک میں بالکل دیکھ لیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں نظم صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ وہ سیفٹی کیوں ضروری ہے، کیا ہم کیوں بلیک بیلٹ کیوں لیں، وائٹ بیلٹ لے کے بس بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، کیا کریں؟ سیلف ڈیفینس، اور کس طرح ٹائیکوانڈو ہیلپ کرے گا؟ اسلام میں ہماری جو حضرت عائشہ یا جن عورتوں کا ہم نام لیں جو ہمارے سینئرز ہیں، انہوں نے اپنے جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ شمزہ نہیں ہوتی تھی، یہاں بھی فینسنگ کا نام ہے اس کا، فینسنگ کہتے ہیں، ہے کیا شمشیر زنی، سٹائل بن گیا نا، سٹائل بن گیا۔ تو یہ تو ہمیں اسلام میں پہلے سے گھوڑا، رسول نے فرمایا جسے گھوڑے کی سواری نہیں آتی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جسے تیر اندازی نہیں آتی وہ بھی۔ میں آپا سے ڈسکشن، تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیراکی ماشاء اللہ جی ہم نے اس کو آگے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو سیفٹی کانفیڈنس میں کتنا اضافہ کرتی ہے؟ بچیوں کو ٹائیکوانڈو سیکھنی چاہیے، اور اگر جو بچے آتے ہیں آپ کے پاس رو آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، جب ٹائیکوانڈو سکھا دیتے ان میں کیا کانفیڈنس میں فرق آتا ہے؟ انہیں کانفیڈنس بھی آتا ہے، سیلف ڈیفینس کے ساتھ ساتھ ان کی لیول اوپر ہو جاتی ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میم 80 اسکول ہے۔ کتنے؟ 80 واو، 80 اسکولز خالی I'm a coordinator all DHA school for taekwondo۔ اچھا ماشاءاللہ 26 اسکول تو میرے DHA میں ہیں، پھر میری ایک اسپیشلٹیز ہے، میں معذور بچوں کو کراتا ہوں۔ اچھا، جو آپ حیران ہوں گے سن کے، جو ابھی تک کوئی نہیں کراتا۔ آپ سے مزید بات کریں گے ہم، یا ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ آپ سے پوچھیں گے بھی کون سے ایسی چیزیں ہیں ٹائیکوانڈو کی جو لڑکیوں کو آنی چاہیے، کون سے ایسے وہ چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ اچھا منظر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں یہ بتائیں آپ کیونکہ ممبر ہیں فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے، تو دیکھیں ایک یہ چیز ہے، ہم جب جس ملک میں کام کرتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سہولیات نہیں پرووائڈ کی جاتی فائر فائٹرز کو، تو کیا ماحول ہے وہاں؟ ایکچولی ابھی سر نے بتایا، کیونکہ میں آپ بتاؤں کہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ ٹوٹلی سیفٹی ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 6 سال سے لے کے 12 سال کا بچہ ہے اور بچی دونوں، وہ اگر تائی کانڈو کی ٹریننگ حاصل کرتی ہے تو 1 بیج اس کی وردی پہ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ آرچری کی جو ہے وہ ٹریننگ لیتی ہے تو 1 بیچ یہاں آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو ہم تقریباً 86 اسکل کے ایسے بیچز ہیں جو کہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ معاشرے میں آ کر پاکستان کے لیے کیا، اپنے معاشرے کے لیے کیا، ایک پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ اور اس لڑکی سے ابھی ہماری ایک جمبوری ہوئی ہے 7 دن کی، اس میں تقریباً 1000 لڑکیوں نے حصہ لیا۔ 1000 لڑکیوں نے! زبردست! اچھا، اور میں کیا بات ہے، لڑکیوں کے دل سے تالیاں بج رہی ہیں۔ دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ میری 4 بیٹی ہیں، الحمدللہ چاروں اسکاؤٹس ہیں، اور
اعلیٰ پائے کی جو ہے وہ فائٹنگ بھی کرتی ہیں اعلیٰ پائے کی, اور ایک ابھی کیڈٹ کالج میں جا رہی ہے, اور ایک میڈیکل جو ہے وہ. دیکھیں نا اس بات پہ تو میرے خیال سے اب آپ ٹرینر ہیں, آپ ریسکیو کرتے ہیں, آپ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن میں, یہ سب ایک طرف, اور آپ کیا زبردست باپ کا رول ادا کر رہے ہیں, اس بات کے لیے زوردار تالیاں بنتی ہیں. یا ہم ڈاکٹر عاطف اسلم سے بھی بات کریں, آپ کا بھی کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے عاطف صاحب؟ بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ پاؤں چلا لیتے ہیں. بس بریک کے بعد آپ سے پھر ڈیٹیل میں لیں گے کیسے چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. خیر رمضان میں بریک کے بعد واپس ملاقات ہوتی ہے, لیکن ہماری پیاری دوست ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. درود پاک کے ساتھ بریک پہ چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مجھے مدینے لے چلیں, میں مذاق نہیں کر رہی. جب میں یہ واقعہ سنا ہوا ہے, انہوں نے تو سنا ہوا ہے کیونکہ میں ان کو بتایا بھی ہے, اور ابھی بریک میں بھی بتا رہی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ مدینہ گئی تھی تو میں یہی نعت سنتی تھی. میں لگاتے یہ ہیڈ فون میں نے پہنا ہوتا لگاتی تھی, اور میں یوں کر کے چلتے ہوئے, جیسے نہیں آپ نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہوتا ہے, تو میں یوں چلتے ہوئے جاتی تھی. میں کہتی تھی بس ادھر ہی بیٹھنا ہے, یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے. ہمارے ساتھ ہماری دوست سے موجود ہیں. میں چاہ رہی ہوں آج تو ان کا انٹروڈکشن کرائی دوں سب کا. اتنی پیاری لگ رہی ہوں, اتنی خوبصورت آواز ہے, اور جس طرح سے آپ نے یہ نعت پڑھی, یقین مانے میرے خیال سے ہر ایک انسان نے فیل کیا ہوگا. ہر مطلب وہ جو تعریف ہے ہمارے رسول کی, وہ جو کعبہ کی بات ہے, وہ اللہ مطلب وہ ایک ایک چیز آپ فیل ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا, آپ میں ایکچولی جو پڑھے تھے رونٹے کھڑے ہو کیونکہ سنا میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی بریک میں بھی کہ میں کیونکہ یو ایس میں تھا, آپ کو پتا ہے لانگ آئلینڈ ہمارا دفتر تھا, لانگ آئلینڈ سے نیو یارک ایک سفر گزرتا ہے. تو وہ ہمارا جو ٹرانسفارمیشنل ایک جرنی تھا وہ اس نعت کی الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر آیا, اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, ڈرائیو کرتا جا رہا ہوں 1.5 گھنٹہ. تو وہ ایک بڑا میرے لیے ایموشنل ریمائنڈر تھا یہ نا, کہ میں وہ آج سے کس طرح اکیلا جاتا تھا واپس آتا تھا. ہر کلام کی ایک اسپرچل بالکل ہوتی ہے, اور وہی اسپرچل ویلیو کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو میں بتا دوں اور شکریہ کرنا چاہتی ہوں, حنینا ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟
हुनैना, अरीबा, फातिमा हमारे साथ मौजूद है, महमूना ताहिर, हाथ उठाती जाए, महमूना ताहिर मौजूद हैं, सोहा मौजूद हैं, सरिश का पहले से हमने इंट्रोडक्शन करा दिया था, आयशा का भी, क्या कोई रह गया है? कोई भी नहीं रह गया। ओके जी, तमाम देखने वालों को हम बताते चले, ये हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम ऐसे ही कलाम के बारे में हम बात करें जिनकी बाज़गश्त हमारी समातों में हुई। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए राफे महमूद एंड दानियाल, चल के इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम ज़ीशान, सनम, कैसे हैं आप लोग? आज हसन और दानियाल के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत ही जदीद कलाम इलाही तेरी चौखट पे जो जुनैद जमशेद ने पढ़ा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हसन, ये एक बड़ी जदीद नात है। हमने अभी तक बहुत तारीख़ी पस मंज़र में चीज़ों पे बात की है, लेकिन अगर इस जदीद नात की कमालियात पे, जमालियाती पहलू पे बात की जाए तो हमें थोड़ा सा इसकी शायरी के बारे में बताइए, थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताइए, किस में लिखी गई और क्यों हमें ये इतनी भाती है। आपने ठीक फरमाया, ये वाक़यान एक जदीद नात है। न सिर्फ ये कि जदीद दौर में पढ़ी गई है, बल्कि इसके लिखने वाले जो शायर हैं वो भी अभी ज़िंदा हैं। ये जो हमने कलाम पढ़ा है और जिसका भी हम तज्ज़िया कर रहे हैं, इलाही तेरी चौखट पर, ये एक मुनाजात है और मुनाजात में खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाती है। अच्छा, ये मुनाजात लिखी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब ने। अच्छा। और ये उनका जो अभी शेरी मजमुआ 3-4 साल पहले छपा है, गोशा तन्हाई, उसके इब्तिदा में मौजूद है। उन्होंने अपने शेरी मजमुए का आगाज़ इससे किया है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा है कि वो शायरी तो बहुत ज़माने से कर रहे थे, लेकिन वो छपी हुई नहीं थी उनकी शायरी। तो जब जुनैद जमशेद मरहूम ने उनके पढ़े हुई नज़में, मुनाजात और नातें पढ़ी, तो वो उस पे लोगों का इसरार बढ़ गया कि आपकी नातें इतनी अच्छी हैं कि जुनैद जमशेद साहब ने पढ़ी हैं, तो आप खुदारा उनको भी छपवाएँ। तो जुनैद जमशेद मरहूम ही मुहर्रिक बने मुफ्ती तकी उस्मानी के शेरी मजमूए के मंजर आम पर आने के। देखें, इसमें दो लफ्ज़ बहुत दफ़ा दोहराए गए, भिखारी और चौखट। मंजर कशी क्या की जा रही है? भिखारियों का किसी एक सखी और गनी शख्स के चौखट पर गिड़गिड़ा कर आने के लिए भिखारी बन कर, इसीलिए बार बार भिखारी का लफ्ज़ आया है, बार बार चौखट का आया। चौखट उसी को कहते हैं जो दरवाजे के बाहर सवाली वही जमा होते हैं। तो ये इसकी पूरी नात अव्वल से लेके इस पूरी जो मुनाजात है, इसमें जो मंजर चल रहा है वो एक आप खुदा को तसव्वुर करें कि बहुत ऐसा गनी बादशाह जिसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वहाँ एक इज्जो नदामत से भरा हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ एक गदागर आ रहा है गदागरी के लिए। तो ये इस पूरी मुनाजात के मंजर ये है। एक तो बड़ी खूबसूरत बात ये कि इसको हम क्लासिफाई करेंगे मुनाजात जी, की कैटेगरी में, जो मेरे इल्म में नहीं थी। और वो जो चौखट और सारे इस्तियारों की आपने बात की, वो बड़े रिलेटेबल हैं लोगों के लिए आज भी। दानियाल, अगर हम आपसे बात करें कि जुनैद जमशेद की आवाज़ मुझे तो हमेशा, चाहे नातिया हो या हमदिया हो या उनके गीत हो, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी लगती थी, लेकिन उनकी नात में भी, उनकी धुनों में भी जो नाती और हमदिया कलाम की एक कशिश मौजूद है। तो ये कैसे इतना सक्सेसफुल ट्रांजिशन आपको नज़र आता है? क्या ऐसी चीदा चीज़ें इलाही तेरी चौखट की मौसीकी के हवाले से जिन पे आप रोशनी डालना चाहेंगे? तो बिल्कुल, ये जुनैद जमशेद का एक मीठा अंदाज़ है, उनके आवाज़ में भी एक मिठास है जो हमें इसमें भी सामने आती है। तो मैं पहले धुन थोड़ी सी आपको उसकी याद दहानी करवा दूँ और फिर मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वाह जी दानियाल, मैं तो इसी के सैर ऐसा तारी हो गया। कितनी खूबसूरत धुन है, आप हमें बता रहे थे कुछ। बिल्कुल, और ये जो इसकी धुन है, इसमें हमें खमाज का रंग नज़र आता है। और खमाज ये राग तो बहुत मकबूल है, इसमें कई किस्म की मौसीकी हुई और फिर जुनैद भाई ने ये जो
मुनाजात इसको कहा जा रहा था, ये जो अदा की है, ये उसमें खमाज का रंग तो नज़र आता है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो साउंड प्रोडक्शन हुई है, जिस तरह जुनैद जमशेद ने अपने पहले की मौसीकी में भी एक मगरबी इन्फ्लुएंस को साथ लेके चले, तो उन्होंने इसी तरह की एक चीज़ अपने आरफाना कलाम में भी साथ रखी, और वो ये थी कि अगर आप इसको गौर से सुने तो उनकी आवाज़ तो आपको बिल्कुल सादगी में मिलेगी, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे जो है एक वोकल हार्मनीज आपको सुनाई देंगी कि एक कोरस की आवाज़ होगी जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सुर से उसको एक सपोर्ट देती है। तो ये जो स्टाइल है, इसको मगरबी दुनिया में आकपेला कहा जाता है अंग्रेज़ी में। इस चीज़ पे आज का एपिसोड क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बाज़गश्त में मुलाकात होगी हसन और दानियाल के साथ। राफ़े को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया राफ़े। बहुत देखिए कितना हमें तारीख के कलाम का पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ सुनते हैं। बिल्कुल। जो ये रिसर्च है राफ़े, मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा राफ़े और उनकी टीम का, कितनी मेहनत से इन्होंने हमारी तारीख बताई, रिसर्च बताई सारी। और मेरे ख्याल से जब आपको चीज़ों की रिसर्च के बारे में पता होता है तो आप ज़्यादा फील कर पाते हैं, आपको पता, बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पता होता है ये क्यों, कब, किस वक्त और किस तरह लिखी गई और पढ़ी गई। अब वक्त हुआ खैर रमज़ान में एक ब्रेक का, फिर आपको खुशामदीद करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। खैर का सफ़र जारी है, खैर की तलब, खैर की तलाश का सफ़र जारी है। हमारे साथ अभी जॉइन इन किया है हमें मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व थोड़ी सी देर में ही आए लेकिन हम आपको मिस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गया। ट्रैफिक में लेट हो गया, जाहिर सी बात है, रोजा, ट्रैफिक और बाहर सब ठीक था, गुस्सा तो नहीं लोगों में, हॉर्न और ये सब हो रहा था? नहीं, अभी तक कंट्रोल में है, क्योंकि अभी वो घड़ियां दूर है इफ्तार की। अभी शायद मेरे ख्याल से पहला अशरा सिर्फ 10 दिन गुजरे, जैसे जैसे आगे जाएगा दूसरा अशरा दाखिल हुआ है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है ये जो मगफरत का अशरा है तो लोग जरा कह रहे हैं नहीं अभी जरा रिलैक्स हो जाओ, इस अशरे में ख्याल करो। मुफ्ती साहब आज हम बात करें सेफ्टी के हवाले से, तो हम इस पे भी बात कर रहे हैं, बच्चों की सेफ्टी, पेरेंट्स का कितना फ़र्ज़ बनता है और हमारे दीन में क्या सिखाया गया है, क्या हुक्म दिया गया है। जब हम इतनी बातें करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के लिए ये करना चाहिए, अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, सिमिलरली वालिदैन का क्या फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों के ऊपर दीन की तरफ से, और जब सेफ्टी की बात करते हैं स्पेशली उस पर? देखिए, सेफ्टी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि उसने अपने तमाम अहकामात को इंसानी जान के सामने सस्पेंड कर दिया। अच्छा, जब कभी इंसानी जान का मैटर आता है, उसकी जान की हिफाजत, उसका लाइफ सेफ्टी की बात आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अहकामात जितने हैं, जहाँ जहाँ उसे अपनी सेफ्टी के लिए रिलैक्सेशन चाहिए होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे नरमी दे दी, उसे मुआफ़ फरमा दिए। तो इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस तरह की तालीम दी है। अब जब हम घर की बात करें तो बच्चों का जो सेफ्टी के लिए जो तदाबीर हैं, वो तदाबीर यकीनन एक माँ की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, या घर में जो बड़े बहन भाई हैं या घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, अफराद हैं, वो बच्चों को शुरू दिन से ही उनकी साइकी डेवलप करेंगे कि आपने हर काम एहतियात से करना है, केयरफुल होना है, अपनी सेफ्टी कैसे देखनी है, दूसरों की सेफ्टी कैसे देखनी है। तो वो एक उससे नफ्सियात डेवलप हो जाती है, एक एटीट्यूड उससे डेवलप बचपन से ही तैयारी हो जाएगी। और इसमें मुझे अगर आप थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हैं तो मैं आपको 2 जुमलों में ये भी साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़िक़्ह के एतबार से बहुत सारी चीज़ें वो हैं जहाँ लिखा होता है ऐसा करना मकरूह है। लोग समझते हैं आम तौर पर कि शायद इसके पीछे कोई
शरी बैकग्राउंड होगा, कहीं होता है, मगर अक्सर औकात मैंने देखा है उसके पीछे सोशल एस्पेक्ट होता है। सोशल एस्पेक्ट, मसलन नमाज आप पढ़ रहे हैं तो हुक्म है कि अंधेरे में ना पढ़ें जी। अब वो अंधेरे में क्यों ना पढ़ें, तो मसला तो लिखा हुआ है अंधेरे में पढ़ना मकरूह है। लोग समझेंगे कि शायद इसके अजर और सवाब का ताल्लुक अंधेरे और रोशनी के साथ है। नहीं, जब आप अंधेरे में खड़े हैं, कोई तकलीफ पहुंचाने वाला जानवर, कोई चीज़ आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, इसलिए सजदे वाली जगह नज़र आनी चाहिए। इसलिए है आंखें बंद करना और आंखें खोल के नमाज पढ़ना। उसमें भी यही फैक्टर मैं समझता हूँ है कि शारे अलैहिस्सलाम ने देखा कि आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो उन्हें ज़ौक़ तो हासिल हो रहा होगा, लेकिन कोई चीज़ उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। ऐसे सोते वक्त पानी अगर रखा है तो बर्तन को ढांप के रखें, ऐसे ही सोने लगे हैं बिस्तर को झाड़ें। ये जो शरिया हकाम है, इसके अंदर भी दर हकीकत वो केयर मौजूद है जिसका ताल्लुक इंसानी जान के साथ। इस केयर के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ज़ीशान क्यों ना हम आगे चले गुफ्तार से किरदार तक। हमारा फेवरेट सेगमेंट, नाजरीन इसका इंतजार करते हैं और आपको पता है कि मुझे यूथ से कितना प्यार है, तो हमारी यूथ हमारे साथ मौजूद है गुफ्तार से किरदार तक, और देखते हैं आज हमें ये क्या सुना रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आगे खतरा है। अब देखते हैं किस किस्म के खतरे के बारे में बात करेंगे। और यहाँ अच्छा मैं आज कंफ्यूज हूँ कि हमारे साथ यहाँ लारे इरम है, इरम आई है हमारे साथ आज, इतनी क्यूट वो हमारे साथ यहाँ इरम मौजूद पहले है। से कह रही थी कि देखिए मेरा टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो मुझे रोकिएगा नहीं, आज मैंने तैयारी बहुत सारी की है। इरम मैं बताऊँ 11वां रमजान है, 11वां रोजा है, 11वां रमजान मुबारक है। आज तक हमने रोका है किसी को नहीं? वो 91 सेकंड्स मुझे भी चाहिए। मेरे वाले 90 सेकंड ना वो ये पकड़ लेते हैं। 1 सेकंड से क्या हो जाएगा? 91 सेकंड तो कहने की बात है। हाँ। That means a favor ना? हाँ बिल्कुल। चले जी शुरू कर। जब किरणें अपने सूरज को चाटने लग जाएं, जब शाखें अपने दरख्त को काटने लग जाएं, और जब मेरिट सड़कों पर मारा मारा फिरे और ओहदे सिफारिशों की जीनत बन जाए, तो खतरा कैसे ना हो आगे, कि खतरा कैसे ना हो आगे। जब बेटे के ख्वाहिशमंद बेटी की पैदाइश पर उस नन्ही कली के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दे, खतरा कैसे ना हो आगे। कि जब सियालकोट की सड़क पर जलने वाला वो श्रीलंकन शहरी की लाश से निकलने वाले शोले इंसानियत के सुलगने का पता दें, कि खतरा कैसे ना हो आगे। कि जब रुखसार ओहदों के कूड़ों तले दबी वो लाश इंसानियत की दुहाइयां देती रह जाए, और खतरा कैसे ना हो आगे। जब माजी में अहले इक्तिदार आलमी मंडियों में अपनी कौम की सौदागरी करती गई हो, कि ए खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे, हम अपनी जात बेचेंगे, सुहाने ख्वाब आंखों के, सभी रस्ते हवाओं के, ठिकाने फाख्ताओं के, बताओ क्या खरीदोगे, हम अपना आप बेचेंगे, बताओ क्या खरीदोगे, हम अपने हाथ बेचेंगे, और इसी के साथ हम अपने बेचने का फन भी उसी के साथ बेचेंगे, बताओ क्या खरीदोगे। कि खतरा कैसे लाहक न हो ऐसी कौम पर कि जिसने अपने आबाओ अजदाद के अक़वाल, उनके अहकाम, उनके अतवार को पसे पुश डालकर तनासानियों को अपना शेवा बना दिया हो। कि गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। बहुत खूब बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त, और बहुत तल्ख बातें और हकीकत बातें। जब ये बात कर रही थी बेटी वाली, श्रीलंकन सियालकोट वाली, तो मुझे एक अफसोस तो हो ही रहा था, बट एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इंसान। और इसके बारे में हम अपने गेस्ट के पैनल से भी बात करेंगे, और ये अभी तक हमने इस मौजू को छुआ नहीं है। हम लोग बहुत लाइट मोड चल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से इस मौजू को छूना भी जरूरी है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त साद मौजूद है, देखते हैं साद मुस्कुरा रहे हैं, साद मुस्कुरा भी रहे हैं, और देखते हैं साद क्या कहेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आ जाए साद, जोरदार तालियां हमारी इरम के लिए। साद तैयारी पूरी है जी? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं माशाल्लाह। साथ ये पूछ रहे हैं तैयारी पूरी है क्योंकि आगे खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आपका वक्त शुरू होता है अब। ज़ीशान भाई, मुझ जैसे बेचारे मासूम शख्स को देखिए कि जिसको कोई शौक नहीं जिंदगी में, बस एक ही शौक है, और वो है खाने पीने का। और इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने जामिया कराची में एडमिशन लिया। अच्छा। जब मैंने दाखला लिया तो मैंने उससे पहले सोचा था कि मैं जाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, चाट खाऊंगा, यहाँ तक कि बिरयानी खाऊंगा। मगर जब मैंने जामिया कराची में एंटर हुआ और मेरे हाथ में असाइनमेंट, मिड टर्म, पेपर्स और क्लास टेस्ट आए तो मैंने समझ लिया कि आगे खतरा है। इसी तरीके से जब हम बेचारे जो आवाम है, हमारे घरों में शादी का बुलावा आता है,
تو ہم बेचारे मर्द ज़ीशान भाई, मैं और आप एक रंग की कमीज और एक रंग की शलवार पहन के खड़े हो जाते हैं, मगर ये औरतें 6 रंग की कमीज, 6 रंग की शलवार और 650 रंग का दुपट्टा पहनने के बाद भी कहती हैं मैचिंग नहीं हो रही। और इस पे अगर हम कह दें नहीं नहीं तुम गलत कह रही हो, तो यकीन जानिए आगे खतरा है, और खतरा ही खतरा है। इसलिए जब भी 10 रुपए के सर्फ में 10% एक्स्ट्रा नजर आता है, ज़ीशान भाई के बराबर में हमेशा खतरा नजर आता है। इसलिए आपने हरगिज़ घबराना नहीं है, क्योंकि आगे खतरा है। ठीक है, बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने कह दिया ज़ीशान भाई के साथ में खतरा बिल्कुल है। बिल्कुल, मुझे टारगेट किया, अब तुम मेरी टारगेट में हो, बिल्कुल नजरों में। हम चलते हैं अपने बिल्कुल ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा तालियां। और दोनों ने डिफरेंट आगे खतरा है टॉपिक तो एक दिया, बहुत एक लाइट मोड और बहुत तल्ख बातें इरम ने सामने रखी। तो मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि देखिए जब हमारा माशरा है, हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हम दीन की बात करते हैं, और आतिफ साहब आप भी आपसे भी सवाल है कि दीन की बातें करते हैं, और रमज़ान का इतना खूबसूरत महीना है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट वक्त है कि हम तमाम देखने वालों को समझाएं सिखाएं। स्पेशली अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलें, वो जो रोड पे लड़कियों का चलना मुश्किल कर देते हैं, वो जो चाहे वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मुश्किल कर देते हैं, या फिर हूटिंग की वजह से, या फिर तमाम ये छोटी छोटी चीज़ें, उन बच्चों को, उन लड़कों को, या फिर उनके पेरेंट्स को, उनको ऐसी तरबियत देनी चाहिए ताकि वो समझे कहाँ गलती हो रही है और किस तरह उसको सुधारी जाए। मैं यही समझता हूँ कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बनने का तो सबको शौक होता है, लेकिन पेरेंटिंग सबको नहीं आती। तो इसलिए पेरेंटिंग आनी चाहिए कि हमारे दीन ने किस अंदाज से तरबियत करने का हुक्म दिया है। ख़ास तौर पर बच्चों के साथ जो मामलात हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आओ। शफ़क़त से पेश आने के साथ साथ जहाँ कहीं सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ हल्की फुल्की सख्ती का भी हुक्म दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तरबियत और मुकम्मल बेहतरीन इंसान बनाकर माशरे में भेजने का हुक्म दिया है। ये जो अक्सर हम मामलात देखते हैं, इसकी वजह यही होती है कि मेरे नज़दीक के जब पेरेंट्स को ये ख्याल होता है कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल करने के लिए समटाइम्स दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों का अपनी मसरूफियात होती हैं, वो बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, वहाँ मसले होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब वो फील करते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो गया, तो उस वक्त बच्चों की इस तरह की कंप्लेंट्स घर में आना या इस तरह के इश्यूज बनना, तो जब टाइम देना था उस वक्त को पैसे कमाने में लग गए, अब जब वक्त सर से गुजर गया तो फिर ख्याल आता है ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। हमारे डिबेटर्स हमारे साथ आ गए। मुफ्ती साहब हम आपके पास आते हैं। मुफ्ती साहब जब हम वापस आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है बुलिंग के ऊपर, और आपसे भी, क्योंकि अब सेफ्टी की बात करें तो अब ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया। बताता जाऊं, जैसे आतिफ भाई कह रहे थे कि आपने बल्कि कहा कि हूटिंग कर रहे होते हैं लोग और इस तरह कर रहे होते हैं, तो एक मैंने कहीं वाकया किसी से बात हो रही थी, उनका जो लड़के हूटिंग कर रहे होते हैं एक जमाने में वही अपनी बेटी को फिर कॉलेज लेने आ रहे होते हैं, तो कितना डायलेमा है। उनको ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आज जो हम काम कर रहे हैं, कल को अपनी बेटी को लेने ही, हम अपनी बहन को लेने ही काश कि अगर लोग ये समझ जाए तो मेरे ख्याल से जिंदगी आसान हो जाए हम सबकी। जी हमारे साथ यहाँ लारेब वजीर मौजूद है। जी आगे खतरा है, क्या आप तैयार हैं इस खतरे के लिए? जनाबे वाला, एक्सप्रेस टीवी के सेट पर आने से पहले, अपने घर से लेकर एक्सप्रेस टीवी के सेट पर आने से पहले मुझे एक तवील सफ़र तय करना पड़ता है, और उस सफ़र के दौरान कई लोगों से सामना होता है कि आज मैंने देखा उन बच्चों को जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथों में कशकोल थमा दिया गया, कि जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, वो सड़क पर खिलौने बेचते दिखाई दिए, कि जनाबे वाला कहने पर हक बजाने भूं कि आगे खतरा है। कि जनाबे वाला, मैंने देखा हसद के एवज 7 साला मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले उसके सगे रिश्तेदार, कि दूसरे जानिब 7 दिन की नन्ही परी को गोलियों से छलनी छलनी करने वाला उसका बाप तो कहने पर हक बजाने भूं कि आगे खतरा है, क्योंकि दौरे जहालत फिर से लौट आया है। कि जनाबे वाला, एक हाफ़िज़े कुरान का कत्ल अपने शौहर के हाथों इस बिना पर कि उसका गरीब बाप उसको कार जहेज में कार देने का वादा पूरा ना कर सका, कि दूसरे जाने बेटी का गला घोंट मार दिया जाता है, और उसका शौहर बड़े इत्मीनान से ये जवाब पेश कर देता है कि मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन
आसेब ज़दा सायों ने मुझसे ऐसा करवा दिया तो कहने पर हक बजाने भू कि आगे खतरा है। आई एम सॉरी आपको रोकने की वजह थी क्योंकि मुझे बार बार आया भी टाइम पूरा हो गया, 3 दफा हो चुका था। ठीक है जी एहतशाम हमारे साथ मौजूद है और बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जनाबे वाला एक इंतहाई संजीदा मुकर्रिर को मज़ाहिया मौजू देकर आप कहते हैं कि कोई खतरा नहीं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? जनाबे वाला मेरी मामा मुझे बचपन से शैतान कहती थी और एक रोज इत्तेफाक से मेरा शैतान से आमना सामना हो गया। अच्छा। शैतान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा बेटा आम खाओगे। जनाब वाला मैं घबरा गया और मुझे खतरा महसूस हुआ। जनाबे वाला मैं घबरा गया और मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि चलो हम दौड़ का एक मुकाबला लगाते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे आम खाऊंगा। जनाब वाला दौड़ का आगाज हुआ और इत्तेफाक से शैतान दौड़ जीत गया और उतावला होकर कहने लगा कि आम खाएगा, खाएगा आम है, खाएगा आम। जनाब वाला मैं घबरा गया। जनाब वाला मैं घबरा गया और मुझे खतरा महसूस होने लगा तो मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और शैतान गायब हो गया। जनाब वाला आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर इंसान को अपने साथी से बहुत खतरा होता है, जैसे कि मुझे अपने साथी मुकर्रीन से खतरा होता है कि वो आकर अपनी तकरीर करें और कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम न लगा दें। इसी तरह निशान भाई के मुंह पर घबराहट भी ये बता रही है कि उन्हें भी अपनी साथी मेजबान से बहुत खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी बार के साथ नहीं हो रहा दिशान ने कहा नहीं, वैसे मैं बता दूं जितना ऑन रिकॉर्ड भी मैं ये कह देता हूं बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट टाइम, एवरीवन नोज दिस, आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। सनम हैज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड अ वेरी ग्रेट को-होस्ट। नहीं मुझे देखें ब्रेक में आप जाके इन बच्चों से बातें करते हैं। मैंने 11 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ आप बच्चों के पास जाके बातें करते हैं और ये बच्चे फिर ये कह रहे हैं देख लें आपा क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ इस सेट पे। ये हमारे यूथ के हीरो आए हुए ना तो ये साजिश कर रहे हैं। देखें दोनों लड़कों ने बिल्कुल गैर संजीदा गुफ्तगू की, औरत के 600 रंग कपड़ों के देखे तो और ये जनाब आम खाए और खुद ने देखे। एक सेकंड क्लोज शॉट बनाए हमारे 600 रंग के कपड़ों की बात की, इनके जूते मोजे और कोट चेक कर ले और फिर रुमाल भी। कितने रंग है आप लोग खुद गिन ले। क्यों अच्छा ये रंग डिजाइन करने में मेरी वाइफ का हाथ ही है। देखे औरत ना होती तो कुछ ना होता। देखे मैं तो आई एम गिव क्रेडिट टू हर। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही एस्थेटिक सेंस देकर है। देखे तो जी आई एग्री, फुली एग्रीड। और मर्द जो हैं अब देखिए आजकल ये जिहाद करेंगे, ये मुजाहिद हैं। अब अभी हमने लड़ाई करके भी दिखाई है। जी और आपको चोट भी लग गई। इतना संजीदा टॉपिक है जो बच्चियों ने कितनी उम्दगी से बयान किया, रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ लड़कों ने उसका क्या हशर किया, कपड़ों के 650 रंग। कोई बात नहीं आप ऐसा तो होता रहता है क्योंकि ये शो ऐसा है तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में सब्र करो, रमजान का महीना है। यही तो देखें अब आप सब देख ले कि मैं कितना सब्र कर रही हूँ इस सेट पे और सब्र से ही आपको अजर मिलेगा। अब नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। खैर का ये सफ़र जारी है और इस वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, हम सब का फेवरेट सेगमेंट मैं रंगे कायनात। बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं मैं रंगे कायनात में हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी भी है और दूसरा रिश्ता क्या है आपा? आप सल्लल्लाहु अलैहि खालाजाद वसल्लम की असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो हैं उनकी बहन के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी भी हुई है। ठीक है।
تو یہ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ زاد بہن بھی بنتی خالہ زاد بہن بھی بنتی ہیں اور پھپھی بھی بنتی ہیں. اسی طرح سیدنا حمزہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور دوست بھی ہیں. تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے چچا حضرت حمزہ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں. جب احد کا زمانہ آیا تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہند وہاں موجود ہے اور وحشی مسلح کر رہا ہے. مسلح کہتے ہیں ایک ایک عضو کو کاٹنا. اچھا. تو اس خاتون نے، ہند نے حضرت حمزہ کے ایک ایک عضو کو ہار بنا کے گلے میں ڈال لیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ سیدہ صفیہ گھر سے نکل کے آ گئی ہیں، آپ کو ایک لحاظ سے ان کی ایک کام کے لیے ضرورت بھی پڑی جو بہت خطرناک کام تھا، لیکن آپ حضرت زبیر بن عوام جو ان کے بیٹے تھے انہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کو بار بار فرماتے کہ انہیں روک دو، یہ میدان میں نہ آئیں، یہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ نہ پائیں گی. لیکن انہوں نے کہا مجھے مت روکو، اور یہ بہت بہادر خاتون تھی. چلیے مجھے مت روکو، مجھے معلوم ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور وہ سید الشہداء ہے، مجھے دیکھنا ہے. جب وہ وہاں پہنچ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ان کے جسم کے تمام ٹکڑے اکٹھے کیے تھے، آپ کو ایک انگلی نہیں مل رہی تھی. تو آپ کہنے لگے پھوپھی آپ سگی بہن ہیں، آپ کو اپنے بھائی کی انگلی کی پہچان ہوگی. جسم کے اوروں کی بھی انگلیوں کٹی ہوئی وہاں تھیں، تو سید الشہداء کی انگلی ان کی بہن نے ڈھونڈ کے سونگھ کے چوم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، یہ میرے بھائی کی انگلی. آپ نے اتنا ایموشنل واقعہ سنا دیا. جب میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بٹ میں چاہوں گا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی شجاعت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی آج کا سیفٹی رہا، ان کے غزوات میں شرکات، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم تو آج کل کہتے ہیں نا خاتون ہماری وہ تلوار اٹھا رہی ہے یا گھڑ سواری کر رہی ہیں، تو ہمیں کیا، ہماری خواتین کو ان سے کیا رول ماڈل ملتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی شخصیت ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں میں سے صرف آپ کو ہی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. اکثر مورخین اور مفسرین کی یہی رائے ہے. اچھا. اب آپ نے جو ایک رول غزوہ خندق میں ادا فرمایا، اسی طرح آپ نے ان کی بہادری کی بات کی، غزوہ احد کا آپ نے ذکر فرمایا، تو ان کی بہادری کا معروف واقعہ وہ غزوہ خندق کا ہے. اچھا. کہ غزوہ خندق کے اندر یہ ہوا کہ وہ خندق کھود لی گئی مدینہ کے ارد گرد، اور خواتین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفوظ مقام تیار کروایا خیمے کے ساتھ، وہاں بچے اور عورتوں کو محفوظ کر دیا. تو کسی شخص نے اس خیمے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ یہاں تو بچے اور خواتین ہیں تو ان پر اٹیک کیا جائے. تو وہ جو ہی آگے بڑھے تو حضرت صفیہ انہیں دیکھ رہی تھیں، تو آپ خیمے سے باہر نکلیں اور آپ نے پہلے تو وہ جو خیمے جس ڈنڈے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے وہی اکھاڑ کے اسے مارا اور وہ گرا. پھر اسی کی تلوار آپ نے چھین کر اس کا سر قلم کر دیا، اور وہ سر ان کا قلم کر کے پھر پھینک دیا باہر. تو جو باہر اتنے حملہ آور کھڑے تھے جو ان بچوں پر اور عورتوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، وہ ڈر گئے کہ یہاں تو ہم سمجھ رہے تھے عورتیں ہیں، یہاں خالی عورتیں نہیں، یہاں تو مرد بھی موجود ہیں، مجاہدین موجود ہیں. یعنی ان کو یہ شبہ لگا کہ یہ کام ایک عورت کا کیسے ہو سکتا ہے. ٹریننگ تھی ان کے پاس. میں اس میں ایک جملہ ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک واقعہ کسی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ محض ایک واقعہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ بچپن سے لے کر یہاں تک ان کی تربیت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، وہ سیرت کا ایک پورا باب ہے جو اس مقام تک لے کر آیا ہے. تو اسی تربیت، اسی شجاعت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر عاطف کہ کن کن شخصیات کے ساتھ ان کی یہ ٹریننگ ہوئی بھی تھی جو بتا رہے نا مفتی صاحب کے، کیونکہ ہوئی بھی تھی اس لیے یہ سب ہو سکا. تو وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان یا صحابیات کی مکمل تربیت فرماتے تھے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان کم تعداد میں تھے اور کفار بڑی تعداد میں تھے،
تو مختلف مواقعوں پر جب کفار حملہ آور ہوتے تھے اور یہ خواتین صحابیات دیکھتی تھیں کہ کس شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان غزوات میں جا رہے ہیں، تو خواتین صحابیات پیچھے نہیں رہا کرتی تھیں اور وہ آ کر جنگ کے اندر مختلف اعتبار سے، جیسے کہ ابھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا کہ خواتین کی حفاظت کرنا، اسی طریقے سے خواتین کی یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیچ میدان میں جا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی حفاظت کے لیے ان کے اطراف میں جانا اور انہیں بچانا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کی اس انداز سے تربیت کی تھی کہ وہ ایسے مواقع پر کہ جب خون پھیلا ہوا ہے، لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، صحابیات آگے بڑھ کر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی یا جنگ کے میدانوں میں مدد کیا کرتی تھیں۔ آج ہم عام طور پہ یہ کہا کرتے ہیں کہ خواتین بہت ٹچی ہوتی ہیں اور جو ہے خواتین چیزوں سے گھبراتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کی ایسی تربیت فرماتے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کے جو نرسنگ کا شعبہ ہے، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام اس کے پائنیئر ہیں، اور اسلام نے خواتین کو مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے باقاعدہ موٹیویٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں۔ اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے، ہم بریک پہ جائیں گے درود و سلام کے ساتھ اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر جاری ہے۔ خیر رمضان میں خوش آمدید۔ بس اب کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہمارا 11واں روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک۔ اور اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں جو ہم سب کا فیوریٹ ہے، وہ سیگمنٹ ہے جس میں حرف حرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا سے مہکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سیر شوان اور عائشہ فاروق، اور منظر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ کافی دیر سے چپ ہے تو میں نے سوچا ان سے کیوں نہ ہم پوچھ لیں اس دفعہ کہ کون سے حرف سے ثنا خوانی کا آغاز ہوگا؟ کیاف سے؟ تو میں نے بھی یہی پوچھا کہ کیاف تو آپا کہتی ہیں، بتائیں آپا، آپ ہی بتا دیں۔ ہمارے یہاں اجمی جو ہے نا وہ کاف ہی کہتے ہیں، قاف کو بھی اور کیاف کو بھی، تو عربی جو ہے وہ اس کو کیاف کہتے ہیں تاکہ جی 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 ٹھیک ہے، زبردست، چلیں جی۔ اچھا آپ نہیں، آپ پہلے، اوکے، آپس میں سیٹنگ ہوئی بھی۔ ہاں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بلدگی میری بلدگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ الف کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے،
मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, वेरी अपने गुड। दामाने शफात में अलिफ छुपाए रखना। रखना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपने कहा। अल्लाह हम सबको ये शर्फ बख्शे कि हमें भी ये मौका मिले, आमीन। बिल्कुल। अलिफ अलिफ उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़े ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़े ज़ेबा करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। अफ्तार की घड़ियाँ बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। हम चाहते हैं कि अपने मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे एक अलविदाई पैगाम लेते जाएं आप सब नाजरीन के लिए। तो आपा हम चाहते हैं आपसे स्टार्ट करें। जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए क्या नसीहत करेंगी आप? मुझे एक हदीस मुबारक बतानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कोई इंसान कदम नहीं सरका सकेगा जब तक कि वो 3 बातों का जवाब ना दे ले अल्लाह को। ठीक है। और मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, रूह तो अल्लाह की अमानत है जी। अल्लाह ताला ने हमारे पास तो जिस्म दिया है ना, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 3 में से एक चीज़ तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया, जो उम्र दी, कहाँ बिताई, कहाँ बिताए। दूसरे जो माल आपने कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और तीसरे जो सेहत अल्लाह ने आपको दी वो आपने कहाँ गंवाई, कहाँ गंवाई, कैसे गंवाई। ठीक है। तो ये जो है, ये अपनी सेफ्टी के लिए मुझे इससे ज्यादा बेहतर और कोई बात नहीं मिलती कि अल्लाह ने हमसे इसका हिसाब मांगना है। ये जान उसकी दी हुई अमानत है, ये जिस्म, ये जिंदगी, और वो इसका हिसाब लेगा। तो अगर हम उसकी अमानत, हमें कोई भी माल दे, कुछ भी दे अमानत के तौर से, तो हम उसकी कैसे हिफाजत करते हैं। लेकिन हम अपने आप के साथ खुद को कैसे मिसयूज करते हैं, खुद को कैसे गंवा देते हैं। थैंक यू सो मच आपा, ये शेयर करने की ये बात बहुत खूबसूरत बात है। साथ मंजर साहब हमारे साथ मौजूद है। जाते जाते आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, एक बहुत अहम मैसेज है जो कि आपको सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी खलकत की जान बचाई। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। और जिस तरह से हमारे कवानीन हैं सेफ्टी के
کہ زیبرا کراسنگ پہ چلنا ہے تو زیبرا کراسنگ پہ چلنا ہے, اگر فٹ پاتھ پہ چلنا ہے تو فٹ پاتھ. کچھ غلطیاں ہم کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کورڈ ابھی حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ اب اس پہ کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے, لیکن ایک چیز جب ہم لاکھوں ایس ایم ایس روز کرتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی رشتہ داروں کو کبھی والدین کو, تو ایس ایم ایس میں مجھے یاد آئی کہ سب سے پہلے آپ نے سینیٹائز استعمال کرنا ہے, اس کے بعد ایم سے ماسک لگانا ہے, اور ایس سے سوشل ڈسٹینس آپ نے رکھنا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. اس کو آپ نے ضرور عمل درآمد کرا ہے تاکہ کرونا واپس نہ انشاءاللہ. جی عاطف صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورک پلیس پہ جہاں آپ نے امپلائیز کو ہائر کیا ہوا ہے تو آپ میک شور کریں گے سیفٹی کے تمام میجرز. ہمیں عام طور پر ایک ہی حدیث ذہن میں رہتی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. جب کوئی آپ کے پاس اجیر ہے اور آپ نے کسی کو ہائر کیا ہوا ہے تو اس کی تمام تر حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے, کیونکہ یہاں پر نارملی دیکھا جاتا ہے کہ مشین ٹھیک نہیں تھی, اس کی وجہ سے جو ورکر ہے اس کو نقصان پہنچ گیا, یا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا, آگ لگی, بہت سارے لوگ اس کے اندر جل گئے. تو رسپانسبل کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا انسٹیٹیوشن ہے, جس کی فیکٹری ہے, مل ہے, تو اسے ان چیزوں کا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی. اور سنم یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی ہیں, ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ, اس کے انڈر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں میں ایک فگر دینا چاہتی ہوں تمام دیکھنے والوں کو. ILO کے مطابق, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق, ہر سال 28 لاکھ لوگ ورک پلیس پہ سیفٹی نہ ہونے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہاں میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, میں آپ سے اسی حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ جو انسانی جان کی حفاظت, اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں تک حکم فرما دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو جہاں تک آپ کا بس چلتا ہو. یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. بالکل. کیونکہ کہ ایک آدمی اپنی جان کو, اپنی صحت کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور اللہ نے اسے یہ رائٹ خود کو بھی نہیں دیا, کسی اور کو تو بالکل ہی نہیں دیا, خود کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ اپنے صحت کو یا اپنی جان کو ڈیمیج کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرسنل سیفٹی, یہ جو آج ہمارا ٹاپک رہا, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گرد و پیش میں, اپنے دائرہ کار میں ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہر وقت اس میں کانشیس ہونا چاہیے. اور یہ بچوں کی نفسیات اور ایٹیچیوڈ کے اندر یہ چیز انہیں گھول کر پلا دینی چاہیے ان کی تربیت کے اندر, تاکہ وہ اول دن سے ہی ان چیزوں کے اوپر کیئرفل ہو جائیں. ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا, کہا میرا بچہ ہے, یہ بہت ضد کرتا ہے, آپ نصیحت کریں یا اس کو کچھ پڑھ کے دم کریں. تو وہ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا کہ بچہ ضد کرتا ہے یا آپ ضد کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچہ جو کچھ مانگ رہا ہے, ضد تو آپ کر رہے ہیں اسے نہ دے کر. تو لہٰذا یا تو بچوں کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں, کوئی نقصان والی شے کی بات کر دی بچے نے, اسے لاجیکلی سمجھائیں. اس وقت اگر ہم اپنی جنریشن کو دیکھیں, اس ٹائم جو بچے ہیں, انٹلیکچوئل چینجز اتنی آ چکی ہیں بچوں کے مائنڈ کے اندر, نفسیات کے اندر. ہم پچھلے زمانے کا بچہ تو جو آپ نے اسے کہہ دیا وہ آگے کیوں کا سوال ہی نہیں کرتا تھا. آج آپ چھوٹے سے بچے کو کہیں, وہ کہتا ہے کیوں. مفتی صاحب پلیز مجھے اجازت دے کہ میں یہاں ایک بات کروں. آپ کی کیوں کی بات پہ اور بچے کی بات پہ اور جسٹیفیکیشن کی بات پہ مجھے بات یاد آتی ہے, کیونکہ اتنی بزی چل رہی ہوں تو میں گلٹی بھی فیل کر رہی ہوں. ماں تو ہوں, بچی کو وقت نہیں دے پا رہی, تو میں نے ایک بڑا سا اس کے لیے تحفہ لیا اور اس پہ میں نے کارڈ لکھ کے اس کو دیا. تو جب میں نے اس کو دیا, کہتی who is this for؟ میں نے کہا for you. تو کہتی ہے for me but why؟ تو میں نے کہا what do you mean by why؟ I love you that's why. تو کہتی ہے but what did I do to get this gift؟ مطلب میں نے لیٹ آتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ آپ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے ایسا کیا کوئی اچھا کام کیا کہ مجھے گفٹ ملا. تو میں نے اس کو پیار کیا, میں نے کہا ہاں تم بہت گڈ گرل ہو. تو بچے سوال کرتے ہیں, جو ہے وہ لاجیکل ہو گئے ہیں, بچے لاجیکل ہو گئے ہیں, اور وہ بچہ ابھی بولنا سیکھتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ایسے ایسے سوال کرتا ہے کہ پیرنٹس حیران ہو جاتے ہیں, یہ سوال اس کے مجھے لگتا ہے میرے بچے ایسے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے بچے ایسے کرتے ہیں. جب یہ چینجز بچوں کے انٹلیکچوئل میں اور سائیکی میں آ رہی ہیں تو ہم انہیں پرانے طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے میرا اہم آخری جو ہے پوائنٹ ہے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ یوتھ کے لیے اس لیے ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلاتی ہے, اور ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے, کیونکہ 70%
اموات جو ہے وہ ہیلمٹ سے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات کی آپ نے منظر صاحب. یہاں وقت ہوا ہے اجازت لینے کا. تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہاں ایکسپریس نیوز کے ذریعے. اب کیونکہ افطار کی گھڑیاں بہت قریب آ چکی ہیں اور میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب دعا کر کے اس شو کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک یا رب العالمین. ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روزے داروں کے روزے قبول فرما. صدقہ و خیرات کرنے والوں کے صدقات قبول فرما. جو تیرے حضور قیام کرتے ہیں, تیرے کلام مجید کی تلاوت سنتے اور کرتے ہیں, یا رب العالمین ان تمام عبادت گزاروں کی عبادتیں قبول فرما. ہمارے معاشرے کی خیر فرما. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری جانوں کی حفاظت فرما. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز کو حفاظت اور سلامتی نصیب فرما. پورے عالم اسلام کی خیر فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. ہم سب کے حق میں ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی